دل دے خیالات ایک ساری اونیاں نہیں جڑا رب دی یاد تو غافل گزرے او کام بھی کردے ہوندے نے تے ذکر دا رسول دا جاری ہوندا ہے نالے چرخا کٹا نالے یاد کرا نالے چرخا کٹا نالے یاد کرا ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کٹا سبحان اللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تھوڑا ساتھ دینا ہے آپ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے میرا چرخا کو او کردا ہے میرا چرخا کو کردا ہے دل میرا تو کردا ہے نالے پوڑیاں کٹا نالے ہو کے بھرا ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کٹا یہ ہے وہ مقام کہ جہاں دل کے خیالات رب رسول کے تابع ہوتے ہیں اور ہر وقت دل ذاکر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے مسجد میں آتے ہیں دل بازاروں میں اسی طرح ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دل بازار میں سودا بیچ رہا ہوتا ہے اور یہ کیا لوگ ہوتے ہیں یہ چپ بھی بیٹھے ہوئے تو دل ذاکر ہوتا ہے دل ہر وقت ذکر کرے سنو لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل ہمیشہ میرا بندہ سفر جاری رکھتا ہے میری بارگاہ وچ نفلاں دے ذریعے توجہ کیجئے ایک ہوندی ہے ڈیوٹی ایک ہوتا ہے اوور ٹائم اسی طرح بھی ہوتا ہے ڈیوٹی آپ کے فرائض میں شامل ہے اوور ٹائم فرائض کا حصہ نہیں ہونا 12 گھنٹے ڈیوٹی اگر نہیں کرو گے نقصان ہوئے گا تنخواہ کٹی جائے گی لیکن اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے تو بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاندے ہو تے او تہاڈا اضافہ ہے او تہاڈی اپنی محنت ہے اپنی کوشش ہے میرا ویر اللہ فرماندا ہے لوگوں میرے ولی ہوندے نے کہ جڑے صرف میری طرفوں مقرر کیتے فرضاں تے نہیں رکدے بلکہ انہاں دا سارا ٹائم ہی میری بارگاہ وچ لگدا ہے اے نہیں کہ 5 ٹائم مسجد جاون اوتے دکاناں تے بیٹھے ہون تا ذکر اللہ دا جاری ہے مسلمانوں او کھیتاں چوں تا اللہ تعالی دی یاد جاری ہے اے صاحب علی تواڈے نال صاحب علی ہے نا مولا صاحب علی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزر رہے تھے یہ صاحب علی مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے گھوڑے ٹانگے پہ سوار تھے ادھر تقریر کے لیے آئے تو ادھر جا رہے تھے ایک جٹ بیل پہ اب حل آ رہے آئی کھیت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ دے نال جڑا بندہ آئی شاگرد آئی آپ نے وہ کہنے فرمایا کہ وہ جڑا حل چلانا پھردا ہے نا وہ اس علاقے دا ابدال ہے سبحان اللہ وہ اس علاقے دا بولو انہیں حل چھوڑ دیتے تھے نس پیا نسیا تے اس نے آ کے گھوڑا روک لیا اس نے کہا بابا جی میرا راز فیش کیتا ہی تو تو بھی میں نہیں جائے گا اس نے کہا اے اللہ دے بندیا میں ابدال بابے آکے لیکن ایک کتب الکتاب ہے جڑا ابدالاں دا بھی نگران ہوندا ہے صاحب نوکر تے غلام ہے سبحان اللہ اب آپ گرامی قدر ہن سنو اے جڑا تقوی دا تیسرا مقام ہے
لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اوور ٹائم لگا کے میری بارگاہ پاک دے اندر، توجہ میری طرف رکھو بات سنو، اوور ٹائم لگا کے میری بارگاہ دے اندر ہر وقت میرے ذکر دے اندر مشغول رہ کے اس مقام پہ پہنچا دن حتی احبہ، رب کہتا ہے اس مقام پہ پہنچ جانے کہ میں انہاں نال پیار شروع کر دینا، میں انہاں نال پیار کرنا شروع کر دینا، حتی احبہ، میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سنو مسلمانوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جدوں میں کسے نوں معبود بنا لواں، جدوں میں کسے نال پیار فرما لواں، جدوں کوئی میرا محبوب بن جائے، جدوں میں کسے نال محبت شروع کر دیواں، كُنتُ السَّمْعَ الَّذِي، بڑی توجہ، كُنتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں او دے کن بن جانا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، بندہ میرا ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ كُنتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں او دے کن بن جانا جدے نال سندا ہے۔ نہ اعتراض کریا کر اللہ والیاں تے، دوروں کیویں سندے نے، اجمیر وچ بیٹھ کے کیویں سندے نے، پاک پتن وچ بیٹھ کے کیویں سندے نے، ملتان بیٹھ کے کیویں سندے نے، داتا لاہور بیٹھ کے کیویں سندے نے، غوث پاک بغداد وچ بیٹھ کے کیویں سندے نے، جدوں رب پیا کہندا میں او دے کن بن جانا، ہن دس بھلا کیویں سندے نے۔ اللہ فرما رہا ہے، کتاباں چوک کے پھریا بازاراں وچ ٹردا پھردا ہے، کیویں سنتے نے جی ایک کملے نے، او تے جناب قبراں چلے گئے، او تے کچھ نہیں کر سکتے، او تے جناب والا پاسا نہیں پرتا سکتے، کیویں سنتے آ رب پیا کہندا کیویں سنتے نے، كُنتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں انہاں دے کن بن جانا وا جدے نال سندے نے، سبحان اللہ، کن انہاں دے ہوندے نے، طاقت میری ہوندی ہے، تے پھر کوئی بغداد وچ کھڑو کے آواز مارے، تے کوئی جہانیاں وچوں کھڑو کے آواز مارے، تے رو کے آکھے سن فریاد پیران جنگلاں وچ پھسیا ہویا ہوئے، پہاڑاں وچ پھسیا ہویا ہوئے، وادیاں وچ پھسیا ہویا ہوئے، تے آواز دے تے کی کہے سن فریاد پیران پیرا، تے میں آنکھ سناواں کینوں تیرے جیا او سونیا مینوں ہور نہ کوئی، تے میں جلیاں لکھ تینوں کھول نہ کاغذ، او میری پتیاں والے، تے در تو ڈھکنا مینوں، میرے بچ جو اتنے گناہ نہ ہونے پاؤ، تو بخشینو کینو، سبحان اللہ، كُنتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ خدا کے لیے یہ حدیث یاد کر لیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ان کے کانوں کے اندر میری قوت کے جلوے کار فرما ہوتے ہیں، پھر وہ دور سے بھی سنتے ہیں، پھر وہ قریب سے بھی سنتے ہیں۔
وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا میں انہاں دیاں نگاہاں بن جانا جنہاں نال ویکھدے نے میں انہاں دیاں نگاہاں بن جانا جنہاں نال ویکھدے نے میں انہاں دیاں بولو یار میں انہاں دیاں نگاہاں بن جانا اکھ بن جانا جنہاں نال ویکھدے نے میں انہاں دی اکھ بن جانا جنہاں نال ویکھدے نے بن جاتا ہوں جب سے دیکھتے ہیں کیا مطلب آنکھ ان کی ہوتی ہے طاقت میری پھر وہ میرے جلوے ہی ہوتے ہیں اور میرے جلووں کی قوت سے وہ دیکھتے ہیں دور بھی دیکھتے ہیں نزدیک بھی دیکھتے ہیں وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا آگے کی فرمایا وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا جدے نال پکڑ دے میں ہاتھ بن جانا جدے نال پکڑ دے ہاتھ انہاں دا طاقت میری ہاتھ انہاں دا تے طاقت یہ جتنے جادو دے زور تے ہندوستان کی سی اکثر بادشاہ کافرہ نے ہمیشہ جادو دے زور تے حکومت کی تھی جادو لاہور وچ راجپال رائے راجو اجمیر شریف وچ جدو بابے نے آ کے قدم رکھا ہے یہ نامراد غریباں دی معیشت تے نہ قبضے کیتے ہوئے سن کسی نے دودھ نہیں دیتا تے گاؤں دے تھڑاں وچوں خون جاری آج بھی کئی پیر ساڑھے پیر ہی ہو جائے مریدہ جے تو ماں جنہ دیتی تے تیریاں ساریاں مار جان گیا اے بھی پیریاں چل دیاں پئی ہیں ایسی چلائیاں ہوئی ہیں علماء دین کی تو ہم قدر نہیں کرتے نا جاہل نعت خانوں کو لاکھ لاکھ روپیہ دے کر سٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہیں جو اہل سنت کے عقیدوں کا بھی خون کرتے ہیں اور عمل سے بھی قوم کو بے رغبتی دیتے ہیں میں حیران ہوں مطلب اسی بھی گناہگار کیا بندے ہیں میں کوئی اپنی اللہ معافی دے میں بڑائی اسی نہیں بیان کرتے ساری کی اوقات ہے لیکن مسلمانوں حقیقت کو ذرا سمجھنا چاہیے ایک میں حیران ایک نعت خان نعت پڑھ رہا ہوں میں سن رہا تھا کہتا ہے جی مدینہ شریف دی گلی مل جائے نا تو میں جنت تو مکر جاواں میں تینوں جنت دا وعدہ کینے کیتا ہے جنت تو جڑے میں مکر جاواں اندازہ کرا کلام پڑھو بزرگوں کے کلام پڑھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام پڑھو پیر میر علی شاہ کا کلام پڑھو سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے قرآن اور حدیث پر دسترس دی ہے ان کا کلام پڑھے سمجھ آ رہی ہے نا تو حضور وہ ہوتے ہیں پیر بابا بہاؤدین زکریا ملتانی یہ قلعے آلہ اپنے دور میں یونیورسٹی دین دی چلا کے گئے 5000 طالب علم ایک وقت بابے بہاؤدین دی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوتے ہیں 800 سال پہلے دی بات ہے 800 سال پہلے دی بات سمجھ آئی ہمارے مدارس آج نہیں چل سکتے مدرسوں کے پاس پیسہ فنڈ نہیں ہوتا مسیطہ ساڑیاں دا کیا وہ تو جڑیاں حکومت ہیں سبحان اللہ مسیطہ نے جڑے مطلب بل بے کرو گیس دے بجلی دے کوئی انہوں نے پتہ نہیں خدا نہ کہا مندر تیار ہو رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں گردوارے بڑھ رہے ہیں گورنمنٹ پیسہ لا رہی ہے مسیطہ دے بل آزماون دے کوئی نہیں یہ کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے نا کہ دین کی آواز نہ نکلے سمجھ آئی اس لیے مسلمانوں توجہ فرمائیے ذرا
ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ حقیقت ہے، ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ عالم دین ساری زندگی لائبریری نہیں بنا سکتا، لائبریری اس کے پاس نہیں بن سکتی، اتنی مطلوبہ کتابیں نہیں اس کے پاس بن سکتی کہ جن سے وہ پڑھ کر آپ کو پیغام سنا سکے، آپ تک دین پہنچا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حقیقت بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال توجہ فرمائیے، تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ بولو۔ پیر پٹھان دا ایک حجامت کرنا والا راجا سی، توسے دے شہنشاہ دا حجامت کرنا والا راجا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک دن حجامت بیٹھا کرے تے روے بیٹھا تے پیر دی نگاہ پئی تے آپ نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ آدھا سر رونے، مطلب ہے آپ سر پہ حلق کراتے تھے، آدھا سر اس نے مونڈ لیا تھا، آدھا سر باقی رہتا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا کہ قبلہ میری زندگی گزر گئی تھوڑی نوکری کر دیا، میرا پتر نکاح تو غائب ہے، 2 سال ہو گئے، رو رو کے اسی ہلکان ہو گیا، میرا پتر آج تک نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ذرا روک، ایتھے روک ہاتھ نو روک، ایویں روکے ہاتھ نو لائی نے۔ اللہ جانتا کہ مسلمانوں حجام نے کہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایویں اکھا بند کی دیا کہ پھر فوراً فرمایا باقی حجامت بعد ہے چھوڑ گھر جا پہلے۔ سبحان اللہ، انہیں دوڑ لا دیتی تے گھر آیا، آگے انہیں دستک دیتی تے اندروں وہ بیٹا کھولن واسطے دروازہ آیا جڑا 2 سالاں دا گم سی۔ میرا جپالا بچے چوری کرنا لیا دے ہاتھے چڑھیا سا، انہاں دلی وچ جا کے مینوں ویچ دیتا، ایک ہندو بنیے نے مینوں خرید کیتا، ہوٹل دے اوپر پیارا بنا دیتا، میں ہوٹل تے نوکری کرتا سا، مینوں ہور کوئی پتہ کوئی نہیں، میں ہوٹل تے روٹی دے رہا سا، ایک بابا آیا ہے، انہیں آکھیا پترا آ میری ماں پکڑ میں تینوں گھر لے چلا، تیرے اماں ابا رو رہے ہیں پریشان نے، اور اللہ اکبر تے اکھاں بند کر۔ بابا میں اکھاں بند کی دیا تے جدوں کھولیاں مینوں اینا پتہ چلیا جو میں گھر وچ آ گیا، اماں دے کول آ گیا، اتوں تو آ گئے۔ مسلمانوں پیو نے آکھیا میرا بیٹا جے میں تیرے کول کوئی نشانی پوچھا تے دس سکے گا؟ ہو سکا بابا ایک نشانی ہے، ادھی حجامت ہوئی سی ادھی نہیں ہوئی سی، بس بابا میرے تک پہنچیا، انہیں کہ آ ذرا ویکھنا۔ مسلمانوں پتر نوں لے کے پیر پٹھان دی بارگاہ وچ جب وہ حجام آیا، پتر نے چھلانگ مار کے آکھیا بابا اللہ دی عزت دی قسم ہے اے وہ بابا ہے جڑا مینوں دہلی وچوں توسے لے آیا۔ یہ معنی ہے کن تو یدا التی یبتی شبہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جب اللہ کی قدرت جلوہ گر ہو تو پھر توسے میں بیٹھ کر ایک ہاتھ بڑھائیں تو دہلی پہنچتا ہے اور پکڑ کر پھر واپس گھر بھی پہنچا۔ توجہ ہے صحیح؟ اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ پاؤں بننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاؤں بننے سے پاک ہے، لیکن ان کے پاؤں میں میری قدرت کے جلوے، میری طاقت آ جاتی ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم کراچی پہنچ جاتا ہے، لاہور پہنچ جاتا ہے۔ قدم ان کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اور اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ وہ جڑا رائے راجو آئی نا ہندوستان جڑے لاہور سارے شہر دے ڈنگراں دا دودھ
جادوگر جڑا اپنے جناب اپنے دھرم واسطے تے اپنے کھاون واسطے تے پیون واسطے لاہور اپنے آستانے تے اپنے تھیے تے جمع کرتا ہی تے جڑا نہیں دیتا اس کو مطلب ہے کہ پھر اس کے جانوروں کا نقصان ہو جاتا تھا. تو جب داتا صاحب نے بھاٹی گیٹ کے سامنے آ کے ڈیرا لگا داتا حضور نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو صبح سویرے؟ اس نے کہا رائے راجو کو دودھ دینے جا رہی ہوں. فرمایا کیوں دیتی ہو؟ اس نے کہا قبلہ اگر دودھ نہ دیں تو جانوروں کا یہ نقصان ہو جاتا ہے یا پھر تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا آج فقیر کے لنگر میں دودھ دو کبھی جانوروں کا نقصان نہیں ہوگا. قبلہ کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا تو گارنٹی کی رہنی ہے. آج یہ فقیر کے درویش بیٹھے ہیں مدرسے کے طالب علم ان کو دودھ دو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اس نے دودھ ادھر دیا. راجو کو پتہ چلا روزانہ دودھ دیتی تھی آج نہیں آ رہی تو اس نے بلایا. اس نے کہا دودھ نہیں آیا. مگر فلاں جو درویش بیٹھا ہے بھاٹی گیٹ کے اوپر دریائے راوی کے کنارے پر اس نے دودھ لے لیا. اس اپنے چیلیاں کو بھیجا کہا جا انہوں نے جا کے آ کے زندگی دی خیر چاہنے تے لاہور چھوڑ دے. تینوں پتہ نہیں ہے تے رائے راجو کی حکمرانی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جب اس کا چیلا آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ. رائے راجو کی کیا اوقات ہے؟ پوری دنیا پر میرے نانے کی حکمرانی ہے. جاؤ. اب اس نے چیلے بھیجے تو چیلوں نے کیا کرنا تھا اب خود چل کے آیا تو داتا صاحب کے سامنے شبدہ بازی شروع کرنے لگا. یاد رکھیں ولی کرامت اس وقت دکھاتا ہے کہ جب کرامت کے علاوہ لوگوں کا ذہن اتنا لو لیول کا ہو کہ دلائل ان کو سمجھ نہ آ رہے ہوں اور وہاں شبدہ بازیوں سے لوگ متاثر ہوں تو پھر ان کی شبدہ بازیوں کے جواب میں اللہ والوں کو کرامت دکھانا پڑتی ہے. ورنہ اللہ والے کرامت سے پہلے استقامت سے لوگوں کا شکار کرتے ہیں. سیرت کے ذریعے کردار کے ذریعے ان کا فوکس سیرت ہوتی ہے کردار ہوتا ہے. ان کا فوکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوتا ہے. وہ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں. کرامتیں اس وقت دکھاتے ہیں کہ جب آگے کوئی شعبدہ باز کھڑا ہو اور اپنی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کو مائل کر رہا ہو کفر کی طرف تو پھر وہ اس وقت میدان میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تہاڈیاں شعبدہ بازیاں محمد دے غلاماں دیاں کرامتاں دے سامنے نہیں چل سکدیاں. اس وقت پھر وہ میدان میں آتے ہیں. توجہ ہے جی. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آ کھڑا رائے راجو جب سامنے آیا تو حضور والا اس نے کہا کہ تم میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. آپ نے فرمایا تو کیا چیز ہے؟ بس اتنی بات کی تو اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. تو اب سنیے وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا کہ ان کے پاؤں کی طاقت پھر ان کی نہیں ہوتی. میری طاقت کے جلوے ان کے ہاتھوں میں بھی آ جاتے ہیں. ان کے پاؤں کے اندر میری خاص قوت کار فرما ہو جاتی ہے. تو جب اس نے اڑنا شروع کیا تو داتا صاحب نے پاؤں کے جوتے کو حکم دیا اس کافر کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. اس کافر کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. تو یہ اڑ رہا تھا اور داتا صاحب کی جوتی پیچھے اڑی. ٹھیک ہے جی. جدو سیرے چ پئیاں نا جوتیاں اب بھاگنے کا راہ نہ نکلا. ٹھیک ہے جی. تو پھر واپس آیا موڑ کے لے آئے داتا صاحب کے قدموں میں اور آتے ہی پھر مسلمان ہو گیا اور شیخ ہندی نام سے مشہور ہوا. داتا صاحب کے قدموں میں آج بھی اس کی قبر موجود ہے.
یہ ہے مقام اولیاء اللہ کا جن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ ان کا کردار عظیم ہوتا ہے. نبی پاک کی فرما برداری، حضور کی تابعداری کے میدان میں، عقیدہ حقہ کے میدان میں، شریعت کے میدان میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. وہ کنگڑ پاون والے نہیں ہوتے، سمجھ آئی؟ وہ جناب گھنگرو بن کے نچن والے نہیں ہوتے. وہ نبی پاک کی شریعت کے فقیر ہوتے ہیں، پاسدان پاسبان ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں. یقین محکم امن پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، اور اقبال کا فرمایا تھا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وما علینا